اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عشورہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب پھر دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ بتا دے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی دریا میں مارو تو دریا پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے فریق کو پھر وہاں قریب تر کر دیا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کی جماعت کو غرق کر دیا یعنی ڈبو دیا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اس قصے میں بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا ہی رحم والا ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دیجیے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی عبادت پر قائم ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عبادت پہ قائم ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں مگر ہاں رب العالمین میرے دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، رب العالمین میرے دوست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی میرے دوست ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی قیامت کے دن میرے خطاؤں کو معاف کرے گا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور مجھے جنت نعیم کے مستحقین میں سے بنا دے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میرے باپ کو بخشش عطا فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں تھا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھ سے رسوا نہ کرنا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، یعنی جس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا ہو وہ بچ جائے گا۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی ڈرنے والوں کے لیے
جنت قریب کر دی جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، بری چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔